اثرات نہیں آ رہے. ریکارڈنگ ہے اوکے. اسٹارٹڈ. السلام علیکم حضرت، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت قاضی دانش علی الحمدللہ. صاحب؟ الحمدللہ شیخ، انا ماشاء بخیر. اللہ. ماشاء اللہ. اچھا، هذا جيد جدا. تو آج ہمارا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ کیا ہے، ذرا تھوڑا سا بتائیں اسے. ہمیں لگے موضوع ون آف دا موضوع. ایک موضوع تو یہ ہے کہ شیخ عثمان ہیں، شیخ مفتی ہوں عثمان اس طرح میرے خیال سے نام ہے. تو وہ ہوں ماشاءاللہ سے دعوت کے کام میں بہت آگے ہیں. اور شیخ عثمان ابن فاروق امریکہ میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، خاص طور سے عیسائیوں کو. عام طور سے جو باقی جتنے بھی لوگ ہیں جیسے کہ ایتھیسٹ وغیرہ، لیکن جو مین جو چیز پر ہے وہ ان کا ہے عیسائیت پر. عیسائیت اچھا، کے حوالے سے ان کو نالج ہے. یعنی سم ہاؤ کمپیریٹیو ریلیجن پہ اسٹڈی کی ہوئی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. یہ عالم ہیں کافی، اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ ان کی نالج ہے اور فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے. آپ ون میسج فاؤنڈیشن دیکھیں گے تو 170 پلس سبسکرائبر ہیں، 170 کے پلس سبسکرائبر ہیں. ماشاءاللہ بڑے اچھے بندے ہیں. صحیح. وہ اپنی کہانی بتا رہے تھے کہ میں کیسے تبلیغ میں لگا، اور میں پہلے کیا تھا، پھر اس کے بعد میں پھر تبلیغ میں لگا یا کیا. تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کہ آپ نے تھوڑی سی ویڈیو دیکھ لی ہوگی، تو آپ کو اگر تھوڑا سا بتا دیں کہ ان کی سٹوری وغیرہ کیا تھی، اگر آپ کو تھوڑا سا یاد ہو. ہاں، جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے اس میں یعنی یہ تھا کہ ایک اچھی گیدرنگ سے نہیں تھا تعلق ان کا، اور کچھ پوچھتا بھی نہیں تھا انہیں مسلم کمیونٹی سے کوئی. تو تبلیغیوں نے ان کو آ کے ملے، پھر ان کا آنا ہوا، پھر یعنی اللہ کے راستے میں بھی نکلنا ہوا. لیکن کہیں نہ جو ان سے تھا ایک جستجو، ایک خالص تھی اس چیز کی کہ کیونکہ طلب آ چکی تھی اور اب دین کی طلب آ چکی تھی. اب یہ تھا کہ وہ جو احساس ذمہ داری تھا ختم نبوت والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نبی نے نہیں آنا، تو ہماری ذمہ داری ہے. تو پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے، یعنی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، جو ان سا اللہ کے راستے میں بھی نکلے. اور پھر اس کے بعد انہیں تھوڑا سا ریئلائزیشن ہوئی کہ یار یہ کچھ ایسی ہیں لمیٹیشنس جس میں وہ نہیں رہنا چاہتے. اور انہوں نے پھر ایک جو نظر آ رہا تھا کہ یار یہ پارٹ آف دا کمیونٹی جو ان سے نا، پارٹ آف دا مین کائنڈ جو ان سے وہ نہیں کور ہو پا رہا. تو پھر انہوں نے جو ان سے وہ he started doing dawah outside the Muslim community. اور پھر then he has discussed some وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے، کچھ نشاندہیاں کی انہوں نے اس کام کے اندر. ایسا کچھ تھا میرا انالیسس کے اوپر. although he doesn't admire، لیکن یہ کہ جو ان کا نظریہ جو تھا وہ یعنی اس طریقے سے بدل چکا ہے. نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان سے بڑا دین کا کام لے رہے ہیں. الحمدللہ. ایسے تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور ایک چینل ہے جس کو کہتے ہیں حمزہ زڈین، وہاں پہ ہمارے 4-5 یا پھر زیادہ بھی بھائی ہوتے ہیں. وہ اچھا. ایٹ اے ٹائم آن لائن ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پر ایتھیسٹ آ رہے ہوتے ہیں، کرسچنز آ رہے ہوتے ہیں، مختلف لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ایکس مسلمز آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور یہ ان کو کنوینس کر دیتے ہیں. یہ جو 4-5 ہمارے بھائی ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی شیخ عثمان بھی اچھا. اس میں آ جاتے ہیں. تو ان کا جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اگر لوگوں کو ریچ دینی ہے، ان کی کلیریفیکیشنز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریچ کریں ان کو. تو یہی ابھی میٹاورس جو ہے اس کے اندر بھی آ رہے ہیں. یہ جو اسے کیا کہتے ہیں، مجھ سے نام بھی وی آر سیٹس لگا کے جو وہ ہوتا ہے ان کا، میٹاورس میں جاتے ہیں اور وہاں پر لوگوں سے بات کرتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں وی آر سیٹس لگا کر. ماشاءاللہ یعنی نئے طریقے سے نئی جو جدت ہے. کیونکہ ایک چیز ایک بھائی بتا رہے تھے جو کہ یہی دعوت وغیرہ والا کام کرتے ہیں آن لائن نا. تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب یہ 2007-8 کی بات ہے، اس وقت مسلمان نہیں تھے یوٹیوب پر نا. تو 2007-8 سے لے کر 12-14 اس طرح تک جتنے بھی مسلمانوں پر اعتراضات ہوتے تھے، وہ بس مسلمانوں کو ہی سننے پڑتے تھے، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا کہ اس کا کوئی جواب دے. تو پھر اس کے بعد یہ ہوا الحمدللہ کہ ایسے لوگ آئے جو کہ چینلز بناتے گئے اور لوگوں کے ساتھ دعوت دیتے گئے، لوگوں کو دعوت دیتے گئے اور کلیئرفیکیشنز کرتے گئے. اور بڑی یعنی بہت بڑے لیول پر کلیئرفیکیشنز ہوئی لوگوں کہ اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام ایسا ہے. یہ جو اسلام ہیٹرز بتا رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایسا. ابھی جو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شیخ عثمان اور ان کا جو تبلیغ کے ساتھ جو سارا کچھ تھا. تو ماشاءاللہ سے ان کی جو جرنی تھی وہ جیسے کہ آپ نے بتا دی کہ پہلے گیدرنگ ٹھیک نہیں تھی، پھر اس کے بعد وہ ان کی گیدرنگ ٹھیک. تو اس میں جو شیخ عثمان صاحب کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ والے جو ہیں ان کے پاس زیادہ علم نہیں ہوتا، اور ان کا اعتراض بالکل بجائے اعتراض ہے. اور
یعنی کہ صحیح اعتراض ہے، مطلب اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ ہوں تو دیکھیں، کسی کو اگر کسی نے دعوت دینی ہے نا، تو اس میں زیادہ بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اور اس کے بعد رات کو رو رو کر اللہ سے مانگنا ہوتا ہے۔ دو ہی فیکٹر ہے نا، عبادات ہو گئے اور دعوت دینا، یہ جو ان کو ملا کر آپ نے دعوت دینی ہوتی ہے۔ تو یہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ ایک ان پڑھ بندہ ہے جس ان پڑھ، بلکہ ان پڑھ ہی تو رو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھے لکھے کہاں، ان کے اندر کہاں رونا ہوتا ہے؟ یہ ان پڑھ ہی ہوتے ہیں جو کہ رات کو جو ہے نا اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ اللہ کے سامنے روتے۔ تو یہی چاہیے ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ ایک کارگزاری میں آپ کو سنا دوں، ایک جگہ عرب میں ایک جگہ جماعت گئی نا، علماء کی جماعت گئی، اور عرب میں گئے، اور جہاں پہ جس مسجد میں گئے وہاں پہ علماء ہوتے تھے اکثر، تو پھر وہ گئی ہو کے آ گئی، اور جماعتیں گئیں ہو کے آ گئیں، لیکن ایک دفعہ یہ جو ان پڑھ لوگوں کی جماعت کی وہاں پر نا، تو وہاں پہ جماعت گئی، وہی سادہ طریقے سے جو انہوں نے عمال کرنے تھے عمال کیے، اور وہاں پہ دیکھا تو جماعت تیار ہو گئی، علماء کی جماعت تیار ہو گئی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہاں پہ تو آپ کے پاس علماء بھی آتے تھے، لیکن پھر بھی آپ جو ہیں وہ یعنی کہ کوئی جماعت یہاں سے تیار نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے ان کا ہر ایک عمل دیکھا، ان کا ایک بھی عمل سنت کے خلاف نہیں تھا۔ اب یہ بات نہیں تھی کہ علماء جو آتے تھے، جو پہلے جماعتوں میں آتے تھے، وہ سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے دل میں ڈالا، کیونکہ ان جماعت والوں نے رات کو اللہ سے مانگا ہوگا ان کے لیے، اور رو رو کر اللہ سے مانگا ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ان کے سنت اعمال دیکھو کہ کیا یہ پورے ہیں، اور ان کی وجہ سے اثر لیا انہوں نے۔ تو یہ ہے کہ اس دعوت کے کام میں آپ کو بہت بڑی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ بس آئیں، اللہ تعالیٰ یہ انسان سے بلواتے ہیں۔ یقین جانے بڑے بڑے پڑھے لکھے آ جاتے ہیں اور دعوت کا کام نہیں کر پاتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو نالج ہے ہم وہ آگے ڈیلیور کریں گے تبھی کام ہوگا۔ اب جیسے کہ افریقہ کے ایسے ایسے دور اندیش علاقے ہیں جہاں پر گاڑیوں کا جانا مشکل ہے، اور جو گدھے اور یہ اور جو سواری ہوتی ہیں ان کا جانا مشکل ہے، کتنے دور دور علاقے ہیں، وہاں پر یہی ان پڑھ لوگ ہی جاتے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ان کو دین کی طرف لاتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے کارگزاریاں آتی ہیں کہ گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ علماء کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، علماء کی کبھی بھی کسی بھی حوالے سے یہاں پہ کمی نہیں بیان کی جا سکتی، کیونکہ علماء جو ہیں وہ انہوں نے ہی اس کام کو شروع کیا ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جو تھے عالم تھے، اور وہ ابھی جو ایک تبلیغ میں لگا ہوا ایک ان پڑھ بندہ ہے جس کو قرآن بھی صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں آتا، لیکن تبلیغ میں لگ کے وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے یہ عالم ہو یا حافظ ہو، یعنی کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ بندہ جو ہے نا عالم بن جاتا ہے، بلکہ اگر وہ خود نہیں بن پاتا تو اوروں کو لگا دیتا ہے۔ ابھی بڑی بڑی ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد کتنے لوگ عالم بنے۔ سب سے بڑی مثال مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور اس طریقے سے جو جنید جمشید تھے، اور بھی بہت سے ایسے ہیں جو کہ ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہاں کے بات بتا دیتا ہوں کوہاٹ کی، تو یہاں پر ہمارے ہیں مولانا عظیم صاحب، بہت ماشاءاللہ سے بڑے عالم ہیں، لیکن پہلے عالم نہیں تھے، 4 ماہ لگائے اس کے بعد جا کے عالم بنے، اور ماشاءاللہ سے جن کی بات ہو رہی ہے شیخ عثمان صاحب، پہلے کیا تھے، کسی بیہٹ کمپنی کے ساتھ تھے، تبلیغ میں لگے، ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں علم کروں، اور ماشاءاللہ سے وہ عالم بنے، اس کے بعد اب بھی ماشاءاللہ سے دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو کام ہے یہ خیر سے خالی نہیں ہے، اس میں خیر ہی خیر۔ تو اور یہ ہر بندے کو، اور آپ جو ہیں اگر سائنٹیفکلی آپ دیکھ لیں، آپ فلسافیکلی اس بات کو دیکھ لیں کہ آپ میجورٹی آف پیپل کو پورا 100% نالج کہ وہ پورے 100% وہ عالم بن جائیں، وہ آپ کر نہیں سکتے، کیونکہ آپ کو ایک ایسا سیٹ اپ بنانا پڑے گا جہاں پہ وہ سب عالم بن جائیں، اور یہ امپاسبل ہے۔ ہاں، وہ جو سنت، جو کامن جو اعمال ہیں، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں اور اللہ کے احکامات ہیں جو بنیادی ہیں، ان پر سب آ سکتے ہیں، ان پہ تو ایک عام بندہ بھی آ سکتا ہے، ایک عالم بھی آ سکتا ہے۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ یہ جو چیز ہے تبلیغ کے اندر ماشاءاللہ سے ہر بندہ کی اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام میں صلاحیتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہ عالم بن چکے ہیں اور دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ آپ اگر اس میں سے اگر کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی نہ، ورنہ تو پھر
وہ جو ہے 8 سال کا جو عالم کا کورس ہے، اور جو فردر آگے فقہ پڑھنا، اور پھر کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کرنا، اور پھر یہ نو ڈاؤٹ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اس طرح کے کام کے لیے ڈیووٹ کر سکتا ہے، تو اس سے بہتر اور چیز ہی کیا ہے کہ آپ ایک بندے کو جہنم سے جانے سے بچانے میں آپ ایک پارٹ ادا کر رہے ہو. اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لیکن اپنی کام علمی کو اور اپنا دیندار نہ ہونے کو، یا ہم یہ کہہ دیں کہ اپنا انسان اپنی شعبہ زندگی کے اندر اپنی مصروفیات کو کیا عذر بنا کے اللہ کے سامنے کل کو جواب دہ ہو سکتا ہے؟ مطلب کہ پروفٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا وہ حوض کوثر پہ جب اللہ تعالیٰ موقع دیں سب کو، کیا انسان جواب دے پائے گا اپنی اس مصروفیت کے اس عالم کو کہ یار میں اصل میں تو نا، میرے پاس اصل میں نالج نہیں، یا میرے پاس جو سا تھا نا وہ یہ کمیاں تھیں. تو مطلب کہ ایک آئی ہیونٹ سین دین کا کام کہ جس میں آپ کو تھوڑی سی نالج اور جتنی لے رہے ہیں نا اس پہ بھی ڈر لگ رہا ہے آپ کو کہ یار عمل بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہ چیز مطلب کہ آلدو کے اچھے خاصے انہوں نے وہ اختلافات کیے، لیکن وہ آپ کی والی بات ہی میرے ذہن میں بھی آ رہی تھی کہ کیونکہ یہ بڑی عجیب سی ایک سچویشن ہے کہ ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چیزوں کو نا. مطلب ایک جگہ پہ بڑی انہوں نے بات کی کہ جو سا ہے نا، میں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر کمنٹس کو بھی پڑھ رہا تھا، کچھ کمنٹس کو بھی پڑھ رہا تھا، تو ہاں کچھ یعنی ٹیبو پائے جاتے ہیں کام کے اندر بھی. لیکن وہ جو بات جو آپ نے کی ہے کہ مطلب انسان کو ایک دین کا دائی بننے کے لیے کوئی بہت زیادہ نالج کی ضرورت نہیں ہے. اور اصل میں جو مقصود تھا نا، مطلب کہ دعویٰ کا وہ مقصد یہی تھا اصل میں کہ نا جو ایک دنیا دار طبقہ اور جو دین دار طبقہ ہے یہ آپس میں کولیبریٹ کر پائے، آپس میں کمیونیکیٹ کر پائے. کیونکہ دیکھو مطلب اگر ہم نصاب یہ رکھ دیں گے نا کہ شیخ الحدیث جو ہوگا نا وہی وزیر اعظم بھی بنے گا، تو چیزیں سینس کریٹ نہیں کرتی ہیں. ہاں وزیر اعظم جو ہوگا وہ اپنی اس پوسٹ کے اندر جو شرعی ایشوز ہیں نا ان کو پوچھنے والا بن جائے وقت کے جو عالم ہے اس، یعنی اصل میں تو یہ مقصود چاہا جا رہا ہے. ہاں اس کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تسکین اتنی رکھی ہے دین کے کام کے اندر کہ انسان کی مطلب کہ میری اپنی یعنی اتنی خواہش رہتی ہے کہ میں جو سے نا وہ ترجمہ جو سے نا قرآن پاک کو، مطلب مجھے ایسی عربی کی وہ فلوئنسی ہونا میرے اندر کہ میں جب تراویاں پڑھ رہا ہوں نا تو مجھے وہ ڈیزالو کر رہا ہوں ان چیزوں کو، پڑھ رہا ہوں انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں ان چیزوں کو، مطلب ایک پوری طرح سرور آ سکے. یہ مجھے ہر رمضان میں ریئلائزیشن ہوتی ہے. مطلب دس از اے پرسنل تھنگ، لیکن ہر بندہ اپنے اینڈ میں یہ خواہش ہوتی ہے اس کی کہ یار میں جو سے نا مطلب جیسے وہ مفتی طارق مسعود صاحب ہیں قرآن پاک کا اکثر ترجمہ بیان کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں. اچھا ہمیں ترجمہ سنتے ہوئے اتنا وہ لذت نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ عربک کا ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے. قرآن پاک اس لینگویج میں نازل ہوا تو اس میں جو جن لفظوں پہ سٹریس ہے نا، جو ایمفسائز کیا زیادہ، یا کچھ ایموشنل ہے، یا کچھ بہت زیادہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ قوت کے بارے میں ڈسکس کیا ہوا ہے، تو وہ جو اس لینگویج کو انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے اس کو ہی سمجھ آتی ہے. لیکن اپارٹ فرام دیٹ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں کر سکتا میں کہ یار میرے میں تو یہ گناہ تھا، میرے تو یہ معاملات بھی ٹھیک نہیں تھے، میری پرسنل لائف جو تھی وہ بھی اتنی کوئی اچھی دین پہ نہیں تھی. میں کیسے کر سکتا ہوں مطلب یار، مطلب لیٹ جیسے ایک لڑکی ہے وہ کہہ رہی ہے میں پردہ بھی نہیں کر سکتی، میں نہ کرتی ہوں، نمازیں نہیں پڑھ رہی میں. اچھا میں کیسے دین کا کام کر لوں؟ میری اپنی زندگی میں ہی دین نہیں ہے تو میں کس منہ سے اگلے کو بولوں؟ جب انسان سوچتا ہے نا کہ میں دین پہ نہیں ہوں تو میں کس وہ منہ سے بولوں اس چیز کو؟ تو یہ یعنی یہ کوئی بھی مطلب ہمارا کوئی یہ ریزن نہیں کہ میرا تو نا جو پروفیشن ہے جو شعبہ ہے نا وہ مجھے نہیں کرتا، اجازت نہیں دیتا. یار میری تو روٹین ہی ایسی. ارے بھائی آپ کو کس نے کہا ہے کہ اٹھ کے آ جاؤ، آ کے مسجد میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہو، یا چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور وہاں پہ بیٹھ کے نا بس ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جانا آپ نے، اور جی سورہ بقرہ شروع کر دینی ہے پڑھنی. سورہ بقرہ اگر ایک ٹانگ پہ کھڑے کھڑے پڑھ لیا آپ نے تو پھر آپ لیول 1 پار کر جائیں گے، پھر آپ کوالیفائی کر جائیں گے دین کا کام کرنے کے لیے. بھائی اتنا ٹف نہیں ہے دین. مطلب میرے یہاں خود کافی ایسے تبلیغی حضرات ہیں یا ویسے مسجد کے ساتھ ہی یا اور احباب کافی، یعنی دے ریلی وانٹ کہ نا یار میں جو سے نا میں یہ نالج سیکھوں، مطلب ریلیجس کی نالج سیکھوں. اور میرے کافی ایسے دوست ہیں جو مطلب ان کی اس طرح کی پیچیدگیوں میں پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا عجیب سا ایک سچویشن کی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا اپارٹ فرام دیٹ مطلب میں جب یعنی تبلیغ میں گیا اور اپنی مطلب کہ انڈرسٹینڈنگ کی لمیٹیشنز پتہ چلی، سب کچھ کے باوجود مجھے ایٹ لیسٹ اس سینٹ تک اللہ نے یہ سمجھ دے دی کہ یار اصل میں جو علماء کرام ہے نا وہ ان سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہو. مطلب وہ اپنے شعبے کا بندہ ہے. اگر مجھے
ڈینگی ہو گیا فرض کر لیا، تو میرے سے بڑا کوئی پاگل نہیں ہے کہ ایک باڈی پہ میرے جو انسان ایک ڈیزیز ہو رہا ہے اور میں اس کو اسٹڈی نہیں، میری اپنی جسم کی یار وہ قوتوں کو خراب کر رہا ہے، اتنا کباڑا کر رہا ہے میرا، کیسے جوائنٹس میں پین ہو رہی ہے، تو اتنا کچھ وہ میرے پہ ڈال رہا ہے بیماری، میں اس کو اسٹڈی نہیں کر رہا اپنے آپ کو کیور کر سکوں، کتنی بڑی بیوقوفی والی بات ہے نا. لیکن ایک انسان کی عقل نہیں مانتی ہے اس لحاظ سے کہ ایک ڈیزیز ہے، ایک بیماری ہو گئی ہے تو اس کو خود اسٹڈی کروں. بھائی اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ ٹیچرز بن گئے، وہ مطلب کہ نا ان سے جا کے پتہ کر لو بجائے اس کے کہ اپنی بیماری کا کباڑا کر دینا. تو ڈاکٹر سے جا کے بھائی ہیلپ لے لو. اچھا ڈاکٹرز تو یار ٹھیک نہیں ہے بھائی، فلانا جو ہے نا علاقے میں میڈیکل سٹور، بھائی وہ مزے کا نہیں ہے، وہ تو فراڈی ہیں بڑے، یا جی وہ یہاں جو کلینک ہے نا وہ بڑا لوٹتا ہے یار، بڑا مہنگا کرتا ہے یار، وہ فلانے تھوڑے سے دور ہے ڈاکٹر صاحب لیکن وہ بڑا اچھا چیک اپ کرتا ہے. بھائی پھر اس کے پاس چلے جاؤ بجائے اس کے کہ بکس کھول کے خود پڑھ لو. اسی طرح مجھے یعنی اتنی آسانی ہو گئی مجھے تھوڑا سا ویلیو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی ڈالی کہ یار یہ جو بندے ہیں نا ریلیجیس نالج رکھنے والے بہت بڑے یار ہمارے لیے قیمتی اثاثہ ہے یہ نا. پھر میں نے کچھ آہستہ آہستہ سیکھا پہلے کہ سوال کیسے کرتے ہیں، سوال کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا ہمیں تو. اچھا پھر واٹس ایپ پہ ان سے پوچھنا چیزیں، میسج کرنا. پھر یار لگا کہ نا شاید یہ ہو سکتا ہے کہ وہ انگریزی میں لکھا گیا کیونکہ اردو لکھتے ہوئے ہماری جان جاتی تھی. کوشش کی اردو میں لکھ کے انہیں دیں، لیکن پھر کوشش کی ہے چلو واٹس ایپ ہے، چلو انہیں آڈیو میسج بھیج دیتے ہیں تاکہ میں کال کروں اور انہیں مصروفیت میں ڈسٹرب نہ ہو تو میں میسج کر کے نہ کر دیتا ہوں. مطلب کہ ایک ڈسپلنڈ لے آئی لائف میں نا، مطلب اتنا آسان زندگی اتنی ایزی ہو گئی. اکثر ایسے ہوتے تھے کچھ وہ حیا کے خلاف والے مسئلے، مطلب پاکی ناپاکی کا ایشو، یہ وہ شرم آتی تھی، مطلب ابھی بھی آتی ہے، کافی ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں. ان سے پوچھنا انہوں نے بھائی ایسے مزے سے جواب دے دینا آرام سے. میں نے کہا یار اس نے تو مجھے فیل ہی نہیں کروایا، شرم ہی نہیں مجھے. مطلب زندگی اس قدر آسان ہے اگر دین پہ چلنا ہے، دین کے مسائل ہیں. مطلب میرا تعلق ہے فری لانسنگ سائٹ سے. فری لانسنگ میں اکثر کام ایسے ہو جاتے ہیں جو مطلب ہمارے لیے بڑا چل رہا، اللہ معاف کرے کمزوری ہماری، کہ بھائی کسی کو ایگزامز میں ہیلپ کر دیا، کسی کے ٹاسک بنا دیے، کسی کا یہ کر دیا وہ کر دیا. اچھا یہ سچویشن تو تبلیغ نہیں بھائی کہا کہ بھائی 6 نمبر میں نا 1 نمبر یہ بھی آتا ہے تو ذرا دیکھ لو. تو پھر دیکھا ٹف ہوا تھوڑا سا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ سسٹین رکھا. اللہ تعالیٰ یعنی چلا رہے ہیں. تو مسئلہ جب پوچھا انہوں نے کہا یار آپ پہ نا آئے گا تھوڑا سا مطلب مشکل ہے لیکن آپ ایسے کر دیں. اچھا منطقی طور پہ تیار بھی ہو گیا، لیکن کیونکہ جب آپ کسی حلال پہ چلنے کا فیصلہ کرتے ہو نا تو یہ نہیں ہے کہ ساری ایزی پیزی ہو جاتی ہے زندگی اور مسئلے اور پریشانی کچھ بھی نہیں آتی. اللہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو نا. تو پھر سچویشن دیکھی، یہ کام یار اس کی طرف جا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا یار اس کو ختم کر دینا، اس طرح کے کام کو اوائڈ کر دینا، ایسا کر لینا کام. تو وہ دیکھا اب مطلب علماء کرام نے اس قدر لائف کا سہل بنا دیا ہے، اس قدر. تو یار مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اپنے ایک شعبے میں رہ کے ایک دین کا نمائندہ بن سکتا ہوں میں اپنے اس شعبے کے اندر رہ کے. میں اٹھ کے چلا جاؤں مدرسے اور وہاں سیکھوں سارا کچھ کروں اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے پاس لوگ ہی آ رہے ہوں. تو بھائی میرے پاس تو اسی نے آنا نا جس پہ طلب آ چکی ہوگی. ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اس مجمع کے اوپر، اس گراؤنڈ کے اوپر محنت کرنے کا موقع مل جانا. اچھا پھر اسی پہ ایک سوال یہ بھی آتا ہے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ مطلب کہ انسان کو ایک پرٹیکولر شعبے کے لوگوں میں دین کا کام کرنے کے لیے کیا اس شعبے کا حصہ ہونا ضروری، اس کلاس کو میچ کرنا ضروری ہے؟ آل تو آپ نے بڑی پیاری ایک مثال دی کہ وہ عرب کے شیخ اور وہ ایک بالکل ان پڑھ جو ان سے تھے نا، فائنینشلی بھی ویک لوگوں کو وہ دیکھے ہوئے. لیکن ویسے لیٹ جسٹ سے مطلب کہ لیٹ جسٹ بی ریئلسٹک، اور پھر ذرا دین کی ایک خوبصورتی بھی اس میں ذرا. آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ صاحب مجھے لگتا ہے مائک میوٹ ہے، آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا تو ابھی آ رہی ہے آواز؟ ہاں ویسے اب آپ جب بول رہے تھے نا میں کہتا یار بندہ کتنا پیارا لگتا ہے نا بغیر آواز کے بھی. وہی بات ہے کہ آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، آپ کو ٹی وی میں ہونا چاہیے، بندہ چینل تو بدل سکتا ہے. اچھا ہاں اس پہ ذرا وہ ڈالیں، اس پہ ذرا فلپ کا بلب ڈالیں ذرا. فلپ کا بلب. بات یہی ہے کہ ہر بندے کو اس کے میچنگ لیول پر اگر آپ بات کرتے ہیں نا تو وہ اثر بھی لیتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ جس کا مفہوم ہے، ابھی اچھا میں نے مفہوم کا لفظ کہہ دیا تو اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث تو حدیث ہی ہوتی ہے. وہ اصل میں بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حدیث کو ایک
صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث اس سے کم تھی یا اس سے زیادہ تھی یا بالکل یہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اتنا ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنے طور سے کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات منسلک کروں، اور پھر ایک حدیث ہے کہ جو اس طرح کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو ہم یہ اس چیز کے لیے کہ سے کیا کہتے ہیں، سیفٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، احتیاط کے لیے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے زبان سے ایسی چیز ایسی بات ہمارے زبان سے نکل آئے جو کہ حدیث نہ ہو اور ہم حدیث کے ساتھ منسلک کر دیں۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں جو حدیث سے سمجھا ہوں وہ یہ بات، کیونکہ ہم ایز اٹ از حدیث بیان بھی نہیں کر سکتے، عربی کے الفاظ بھی کچھ اور ہو۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کو ان کے لیولز کے ساتھ، مرتبوں کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آیا کرو، کہ جو جس لیول کا ہے اسی لیول کے ساتھ پیش آئے۔ تو اکثر جو لوگ ہوتے ہیں جن کا لیول ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا، ٹھیک ہے، تو ایک اسٹوڈنٹ کی لائف کو سمجھنا اور اس کی چیزوں کو سمجھنا ایک اسٹوڈنٹ ہی سمجھ سکتا ہے، اور جو بزنس مین ہوتا ہے اس کو بزنس مین سمجھ سکتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی دل لگی ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہ اس لائف سے گزرے ہوتے ہیں جس لائف سے وہ اگلا بندہ گزرا ہوتا ہے۔ تو وہ جب لیول میچ ہو جاتا ہے تو پھر بات کرنا آسان ہو جاتی ہے، جب بات کرنا آسان ہو جاتی ہے پھر اس کو آپ کوئی بھی بات کہو تو وہ مان لے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے جو لیول کے ساتھ میچ کرنا ہوتا ہے۔ سوال یہی تھا، مجھ سے سوال بھی پوچھ۔ نہیں، سوال تقریباً یہی تھا، لیکن چلو اسی پہ ہی ایک نا، آپ نے تو کہا نا کہ لوگوں کو ان کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ کرنا جو ہے، ایسا ہی ہے نا؟ لیول پر، ہاں ہاں، لیول پہ آنا، یعنی ایک بندے کی مینٹل لیول جتنا ہے ہاں اس سے اس لیول پہ آ کے سمجھانا۔ لیکن تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ پی ایچ ڈی والوں سے ملنے کے لیے ہمیں پھر پی ایچ ڈی کرنی پڑے گی؟ نہیں، آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ویسے ہی کریں، آپ اپنی فیلڈ کے ہیں، وہ اپنی فیلڈ کا ہے، اور لیکن چونکہ دونوں یونیورسٹی کے فیز سے گزرے ہوئے ہیں تو وہ زیادہ تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ لائف تو ایک ہی ہے نا۔ بیسیکلی یہ تو نہیں ہوتا کہ لیکن کیا دین اس پہ مطلب ہمیں وہ کرتا ہے، لمٹ کرتا ہے کیا؟ یہ ریزن ہے دین فلانے آپ کو افسر سے نہیں بات نہیں نہ کرنے کا، فلانے افسر سے نہیں بات نہ کرنے کا؟ دین آپ کو لمٹ نہیں کرتا، لیکن موقع محل جسے کہتے ہیں کہ جو ایٹ دا ٹائم کیا چیز بہترین چیز کیا ہے ایک بندے کو کنونس کرنے کے لیے، تو وہ آپ تجربے سے ثابت کر سکتے ہو۔ جیسے کہ اکثر کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ بندہ بھی گیا، یہ بندہ بھی گیا، اس لیول کا بندہ بھی گیا، اس کو قائل نہیں کر سکا، اس کے ساتھ بات نہیں کر پایا، یہ بات سنتا ہی نہیں، لیکن اگر یہ بندہ جائے تو یہ بات مان لے گا۔ تو اگر ایسی سچویشن آ جاتی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ایسے بندے کو لائیں جو کہ اس سے بات کر سکے، جو اس کے لیول پر ہو، مینٹیلٹی پر ہو۔ مطلب ضروری نہیں ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو اسٹوڈنٹ ہی دعوت دے، لیکن اگر اسٹوڈنٹ ہی ایک اسٹوڈنٹ کو دعوت دے گا تو ایک دوستی سی بن جائے گی، اور ایک جو اس کا جو فیئر لیول ہوگا وہ کم ہوگا، بجائے کہ کوئی اور جو کہ اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا وہ آئے اور اس کو دعوت دیں۔ تو میرے خیال سے وہ جو اگلا بندہ ہوگا وہ تھوڑا سا فیئر کی وجہ سے وہ ایک دو چیزیں مان لے گا، لیکن جو لانگ ٹرم جو چیزیں ہیں اس کو تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ اور کمیونیکیشن گیپ جو ہوتا ہے نا، وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ مینٹیلٹی لیول ایک وہ گیپ پیدا ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ لیکن یعنی اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے محتاج نہیں ہے، مطلب ایک اللہ تعالیٰ جھاڑو والے کے ذریعے سے بھی، مطلب بالکل یہاں ایسا کے ایک بڑے ہیں لاہور کے، ایک بڑے یعنی ہیں تبلیغی ساتھی ہیں، تو ان کی اسٹوری پتہ چلی کہ باہر گئے تھے پڑھائی کے لیے، ابا جان نے شیف بھی ساتھ بھیج دیا۔ شیف صاحب تھے خان صاحب جایا کرتے تھے شب جمعہ پہ، مطلب کہ تھرسڈے کے دن جو گیدرنگ ہوتی ہے تبلیغی حضرات کی، ایسے یار ہم بھی لیبل کو پتہ نہیں کیوں کب سے ہم نے لیبل برداشت کرنا شروع کر دیے، لوگوں نے کہہ دیا ہاں آپ تبلیغی جماعت والے ہیں نا، اللہ معاف، لیکن اب کیا کریں، چلو اب لوگ سمجھ جاتے ہیں نا تبلیغی جماعت مطلب وہی وہ ریونڈ والے، وہ صحیح ہے، چلو چلتا ہے بھائی، پھر چلن دو۔ تو اب بھائی خان صاحب جایا کرتے تھے شب جمعہ، خان صاحب کو باہر بھی مل گیا، خان صاحب جاتے تھے، اب جی خان صاحب جو میں رات کو شب جمعہ جا رہے ہیں تو جی کچھ عرصہ گئے ہیں تو نا جی، اب جو مالک صاحب تھے یعنی جن کے شیف لگے ہوئے تھے، جن کے ساتھ یعنی گئے ہوئے تھے باہر، انہوں نے کہا بھائی تو کدھر کیا چکر ہے تیرا جاتا ہے جو میں رات کو کلب شلب جاتا ہوگا کوئی، باز آ جا دوں؟ صاحب نے کہا نہیں کلب نہیں جاتا، بس مسجد وغیرہ کی اس پہ جاتا ہوں۔ نے کہا اچھا ہاں، نصیحت تو پہلی آواز چٹے کیتے نہیں، چلو ٹھیک ہے اگلی دفعہ آپ بھی ساتھ چلے جانا۔ تو پھر اگلی دفعہ جب ان کے ساتھ گئے تو پھر وہ کہیں کے نہیں رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے ذریعہ بنایا، اور پھر ماشاء اللہ سے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو نا صدقہ خیرات کے اندر، اب دیکھو نا ایک بندہ 90s کے اندر اگر بیرون جا رہا ہے پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے
ایک شیف کا خرچہ بھی افورڈ کر، تو فائنینشیل اسٹیٹس اس کا کیا ہوگا. تو پھر ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑا انہیں قبول بھی کیا، مطلب اتنا قبول کہ مطلب کافی زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی، اور تبلیغ اچھا خاصا ماشاء اللہ کبھی، اور مراکز کے بننے میں ان کا جگہ بھی اور پیسہ سارا ان کا اللہ نے، اور لاہور کی اجتماع کے لیے جو ہمارے وہ 100 ایکڑ جگہ ایک بائے کی گئی وہ بھی ساری پے کی گئی، ایسے کر کے اللہ تعالیٰ نے بڑا قبول کیا انہیں. تو اب وجہ بنانے تھے خان صاحب، تو مطلب اللہ تعالیٰ تو اس کے نہیں ہے، محتاج تو نہیں ہے. ہاں لیکن یہ خوبصورتی یہ ہوگی کہ اس تک اپروچ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھی ذریعہ بنا دینا ہے، مطلب اب ابھی انسان اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ عذاب لا رہے ہیں، وہ جو ابرا کے لشکر پہ، یا وہ خود کو ذریعہ بنا رہے ہیں ملکہ بلقیس کا ہدایت پہ آنے کے. تو اللہ تعالیٰ تو ایک چینٹی کا جو انسا وہ صرف جسمانی فکر کرنے پہ اپنے کمیونٹی کی، اللہ تعالیٰ جو انسان اس کو قرآن پاک میں ذکر کر رہے ہیں، اس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر گزرتا تھا تو چونٹی کا جو ایک واقعہ آتا ہے کہ فکر کی ہوئی نا، کیا ہے پتہ، بے دہانی میں ان کا جو لشکر ہے وہ ہمیں راستے میں کچلتا نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ڈسکس کیا قرآن پاک میں، اللہ کمی پیشی معاف کرے. تو مطلب اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے ایسی چیز کے محتاج نہیں ہے. ہاں آپ کا ایک چیز کو حاصل کرنا، نیت یہ کر لیں کہ یار میں شعبے کے اندر لوگوں سے بات کروں گا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سپر لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا مالکوں کے، باسز کے دین پہ آنے کے. بہت ایسے لوگ، اس میں تو دوہری رائے ہی نہیں. لیکن اگر اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت موقع دے دیا کہ اس نے اتنی بڑی پوسٹ حاصل کر لی، تو اگر وہ اس پوسٹ کے اوپر نمایاں بن کے دین کا دائی بنے گا، دائی مطلب کہ مطلب اسلامک پرنسپلس کے اوپر وہ اپنے آپ کو پریزنٹیبل رکھ رہا ہے. کیونکہ ایک ان کی ویڈیو کا ایک یہ بھی تھا، ڈسکشن تھی کہ ہم یعنی مس کر رہے ہیں نان مسلمس کو نا، بات نہیں کر پا رہے ہیں. اس میں پہلے ذرا آپ بتائیں، تھوڑا سا انرجی سے وقت ڈالیں. اچھا، اس میں تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو دعوت نہیں دینی، غیر مسلم کو نا، اپنے مسلمانوں کو ہی دعوت دینی. تو ایک تو یہ ہے کہ جو یہ طریقہ کار ہے کہ آپ جائیں اور غیر مسلموں کو دعوت دیں، اور آپ ایک فارنر ہیں، یعنی آپ اس کنٹری سے بلانگ نہیں کر رہے اور آپ کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہے ہیں، تو کیا پتہ وہ مائنڈ کر جائے اور آپ کو پولیس کے حوالے کرتے. تو پھر آپ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ آپ مسلمانوں پر محنت کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسلمانوں پر محنت کرتے ہیں تو وہ مسلمان بااثر ہو جاتے ہیں، اور وہی مسلمان اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. تو بجائے یہ کہ آپ ڈائریکٹلی جائیں اور غیر مسلموں کو دعوت دیں، آپ انڈائریکٹلی بھی کام کر سکتے ہیں. آپ جائیں جس طریقے سے جماعتیں جاتی ہیں، اور اصل میں بات یہ ہے کہ اس میں ایک بھی رکاوٹ آ گئی تبلیغ کے کام میں، سارا تبلیغ کا کام رک جائے گا، بیٹھ جائے گا. کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو بند کرو، پھر کوئی بھی کام نہیں کر پائے گا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کہ حضرات نے جو منشا کی ہوتی ہے، جو بات کہی ہوتی ہے کہ اس طرح ہوگا، تو ایسے ہی چلے تاکہ سہولت کے ساتھ کام ہو سکے. لیکن اگر ڈائریکٹلی بات کریں گے تو پھر اس میں مسئلے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو تبلیغی بھائی ہوتے ہیں وہ ان پڑھ بھی ہوتے ہیں اور ان کو سوالات کے جواب نہیں آتے ہوتے. جس وجہ سے ڈائریکٹ اپروچ جو ہے نا کبھی بھی بہتر نہیں. انڈائریکٹ اپروچ جو ہے وہ ہر وقت بہتر ہے. اور یہ ہے کہ دعوت کی وجہ سے جہاں پہ پہلے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں پہ جگہ بن گئی نماز کی. پھر اس کے بعد جگہ جب بن گئی، پھر اس کے بعد اور جب جماعتیں آئیں تو وہاں پر مساجد بن گئے، اور جب مساجد بنے پھر اس کے بعد مدارس بنے، اس کے بعد علماء آئے تو پھر وہاں پر دعوت والا کام غیر مسلموں تک بھی پہنچ رہا ہے اور مسلمانوں تک بھی پہنچ رہا ہے. تو ایک پروسیس ہے، کہتے ہیں ٹرسٹ دا پروسیس. تھوڑا ٹائم لیتا ہے لیکن چیزیں ہو جاتی. تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ دعوت دینا بہت اچھی بات ہے. اگر آپ اہل ہیں، آپ دے سکتے ہیں تو دیں، نہیں دے سکتے تو پھر آپ اپنے آپ پر محنت کریں، اور مسلمانوں پر محنت کریں اور اوپر لائیں. ایسے لوگ آئیں گے جو کہ بہت اچھی طریقے سے آپ سے زیادہ ہی فلوئنٹ ہوں گے، اور وہ زیادہ اچھی طریقے سے دعوت دے پائیں گے. تو یہ تو ہر بندے کی صلاحیت ہے. اللہ تعالیٰ جس کی صلاحیت چمکانا چاہتے ہیں تو اس کی چمک جاتی ہے. تو جس طریقے سے ابھی شیخ عثمان صاحب ہیں، ماشاء اللہ سے کتنی زبردست طریقے سے دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اور کتنی یوٹیوب میں فالوئنگ ہے ان کی. اور جو غیر مسلم ان سے ملتے ہیں فزیکلی، ان کے سٹالز ہیں نا بیسیکلی امریکہ میں 3-4 جگہوں پر وہ جاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے قرآن پاک بھی رکھا ہوا ہے، کتابیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو فری میں لوگوں کو دیتے ہیں. تو یہ سارا کام، یہ پھر پروسیس جو ہے وہ پھر بنتا جاتا ہے. تو ہم یہ کہیں کہ مطلب تبلیغ کے کام میں کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کرنا تھا غیر مسلموں پہ محنت کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان کو ایک ایسا موقع دیا تھا کہ انہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو پورا ڈیووٹ کر دی. کس قدر اللہ تعالیٰ عظیم کام لے رہے ہیں ان سے.
اس میں یہ ڈینائی کر دینا اس بات کو کہ یار یہ تو کرتے ہی نہیں ہے بات، یہ تو لمٹ کر دیتے ہیں، اور جون سا ہے مطلب یہ اور دیگر جو ڈسکس کر رہے تھے چیزیں وغیرہ، مطلب کیونکہ بڑا آپ کی بڑی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو جس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ اسی میں آ جاتا ہے، لیکن ہمیں ویلیو اس چیز پہ کرنا چاہیے کہ ایک بندے کا ٹریک پہ آنے کا جو ریزن بنی وہ کیا تھی، اور ہر ایک انسان کے لیے اس کا کیا کہتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کر پانا یا پوری لائف ڈیووٹ کر پانا پاسبل نہیں ہے. پاسبل نہیں کیا مطلب کتنے کر پائیں گے، کتنے کریں گے ہے نا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا عظیم کام کے لیے کر لیا، اور ہماری بھی اصل میں مطلب کہ میری پرسنلی بھی یہی خواہش ہے کہ غیر مسلم اسلام میں آئے نا، کیونکہ ہمارے والوں نے تو کچھ نے کلمے کے الفاظ صحیح کر کے پڑھا ہوا ہے، یعنی وہ جو اس میں چلے جائیں، کیونکہ اصل تو ورڈ بھی نہیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ. تو کلمے کا جب وہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے مذاکرہ کرتے ہیں پتہ چلتا ہے یار یہ ورڈ تو ہمارا مطلب لا پڑھتے تھے ہم، لا الہ پڑھتے تھے، مطلب کہ ورڈز تو ایٹ لیسٹ ہو نا، یا ٹرانسلیشن ہی چاہے پڑھ لی ہو ایک دفعہ پڑھے تو ہونا ٹھیک طرح سے. لیکن یہاں پہ دیکھیں ہیں لوگ اتنے زیادہ نہیں پتا لوگوں کو نہیں مطلب، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں فینٹاسائز کرتے ہیں ہم لوگ چیزوں کو یا بہت زیادہ گلیمرائز کر کے بتا رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، جا کے دیکھ لیں خود ہی، اللہ موقع دے آپ کو جا کے دیکھ لیں خود ہی. سر لوگ اور مطلب کہتے ہیں کہ یار کیا یہ کیا اٹ ڈزنٹ میک سینس، مطلب اتنا تو پتہ ہی ہوتا نا سر. آپ لاہور شہر میں رہ رہے ہیں نا، میرا آپ کو پتہ ہے اس وجہ سے آپ ذرا جائیں نا وہاں پہ بلوچستان میں جائیں، ذرا سندھ میں جائیں، آپ کو پتہ چلے لوگوں کی کیا وہ ہے، زندگیوں کے ایفرٹ محنتیں کس ڈائریکشن میں لگ رہی ہیں اور کس قدر دوری ہے، کس قدر. اور وہی آپ کی والی بات ہی کہ اگر کر سکتے ہیں تو بھائی کریں، اس سے بہتر بات ہی کیا. مطلب میری اپنی ہی خواہش ہے، لیکن مجھے عقل نہیں میری گوارا کرتی کہ میرے اپنے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، میری اپنی پرفارمنس سے غیر مسلم متاثر نہیں ہو رہا تو میں جا کے اس سے پہلے مسلمان کروں. بھائی کیسے سینس ہی نہیں کیا. میرے یہاں پہ نشتہ کالونی میں رہتا ہوں میں، میرے ساتھ یوحنا آباد از سب سے بڑی کرسچن کمیونٹی رہتی ہے، ایک نام ہے. تو اب میں کہوں جی کہ یار چلو نا ذرا مسلمان کرتے ہیں جا کے. بھائی یہاں کے اپنے لوگوں کے مال ٹھیک نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی میں ایک برگر اسٹال پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے بات کی مجھ سے، کہتے ہیں ہماری اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. ریسنٹلی کہتا ہے 2 دن پہلے کی بات بتا رہا تھا، کہتا ہے یار ہم لوگ کھڑے ہوئے کچھ کرسچن لڑکے آئے ہوئے اذان کے ٹائم میں مجھے کہتے ہیں یار بھائی یہ نا لڑکے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے مسلمان بھائی ہیں تو یہ اذان میں باتیں کر رہے ہیں، انہیں منع کر لیں. مطلب کہنے کہتے ہیں یار خاموش رہے. میں کہوں گا تو یار میں بھی برا نہ فیل کرے، میری ایج گروپ کیا ہے شاید اس وجہ سے. تو انہوں نے ایک دن کہا اس سے، پھر اگلے دن بھی یہی سچویشن، اگلے دن نا اس نے خود ڈائریکٹ بھی کہہ دیا، لیکن وہ فور گرانٹ لے لیا انہوں نے. پھر اس نے کہا دیکھو وہ نان مسلمز ہو کے مطلب ایک کرسچن ہو کے رسپیکٹ کر رہے تھے ایک چیز کی، ہمارے اپنے نہیں بندے کر رہے تھے رسپیکٹ. تو یہ تو چلو ایک بہت ہی شاذر ناظر آپ کہہ سکتے ہو یہ سچویشن ہے، یا ایٹ لیسٹ برگر والے کے پاس مثال تو تھی نا. تو یہی بات ہے مطلب ہماری اپنی پرفارمنس ٹھیک ہو جائے اس سے بہتر کیا ہے یار. پورے 2 ارب انسان مسلمان وہ ایمان عمل والی زندگی پہ آ جائے، ایک کیسے میں 2 3 دن کافر نہیں آ رہے. اور ویسے اس کام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کو اسی نہج پہ کرو جس پہ کیا تھا نا. یعنی ایک جماعت تو ایسی لازمی ہونا جو اس کو اسی سٹائل میں اور اسی طریقے سے کر رہی ہو، اس طریقے سے لے کے چل رہی ہو، اس کو اسی طرح کی ویلیو دے رہی ہو، آداب کا ایک خیال. اور میرا جہاں تک ماننا ہے نا، میرا آپ بھی اس پہ وہ کرتے ہوں گے سیکنڈ کے اصل میں نکل کے اپنی زندگی بنانی ہوتی ہے، نکل کے اپنی زندگی کے اندر اپنی کمیاں جو ہوتی ہیں نا وہ، اور یقین کر لو ایک 3 دن کی جو ہے نا وہ الگ راستے میں نکلنا، کیونکہ آپ خود پریزنس پیسے اپنے لگا رہے ہیں اور وقت ایک لگا رہے ہیں آپ نا، مطلب ڈگریز میں جس طرح لگایا شعبوں میں لگایا آپ نے، جب تک خود نہیں لگتا تو یہ چیزیں 100 کہتا رہے کوئی بندہ، 100 اسٹوریاں سناتا رہے، 100 باتیں کرتا رہے. خود ایک دفعہ جا کے دیکھ لیں بھائی، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. ہمیں بتاتے رہے کہ جی یہ ہوتا ہے اور یہ یوں ہوتا ہے، بھائی خود جا کے دیکھ لیں. اور آپ وہ روٹی کو لوتی تو نہیں کہتے آپ، تو آپ یہ ہے کہ کوئی آپ کو تو غلط اگر فیڈ کر رہا ہوا تو پھر برداشت کرو. نہیں غلط فیڈ کر رہا ہوا تو پھر ہمیں بھی بتا دینا یار کہ یار آپ کی کہنے پہ میں گیا تھا اور وہاں پہ نا مجھے یہ بڑا غلط ہوا، تو بھائی ہم بھی پھر کہیں یار ہم غلط جگہ پہ آ گئے ہیں. بھائی یس دیکھ لیں جا کے یار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ایٹ لیسٹ حق کی تلاش میں اتنا تو بندہ کر ہی سکتا بالکل. ایک یہ فزیکلی بات فٹ ہے ہونا. کہ اگر کسی کو یہ بات ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تبلیغ والوں کی اصلاح ہو جائے تو نکل لے، ٹھیک ہے، تبلیغ میں جاؤ، نکلو، ان کی اصلاح کرو، ٹھیک ہے، اور اللہ کرے گا کہ ان کی بھی ہو جائے گی، آپ کی بھی ہو جائے گی. تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ
میں کتنے پانی میں ہوں اور وہ کتنے پانی میں ہے، مطلب یہ سارا کیونکہ جب آپ نکلیں گے نہیں لوگوں کو بہت زیادہ ہے اس چیز کا نا، لوگوں کو بہت زیادہ ہے اس چیز کا، مطلب کہ ایک وہ ہوتا ہے نا روحانیت کا بھی بخار چڑھ جاتا ہے، روحانیت کا بھی بخار بڑا ایک ڈینجرس چڑھتا ہے، اللہ معاف کرے، بس اللہ معاف کرے، لیکن بڑا ٹیون اپ بھی کیا اپنے آپ کو، اور بڑا تو سباؤن میں مطلب کیسے آپ اوور کم کرتے ہیں؟ مطلب اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوگا، آپ نمازیں پڑھتے ہوں گے، اللہ اور جو سا نا اہتمام نماز میں اور خوبصورتی لایا آپ کے، تو مطلب کیسے نظر آ رہا ہے بندہ، شیطان بھی کہہ رہا ہے یار ہاں یہ بے نمازی ہے، یہ لڑکے جو کھڑے ہوئے ہیں نا ادھر، یہ پہلے بھی ادھر ہی تھے اور نماز کے بعد بھی ادھر ہی ہیں، تو مطلب کیسے اس کو بیئر کرتے ہیں آپ؟ مطلب ہاضمہ خراب نہیں ہوتا آپ کا؟ نیکی والا بخار تو نہیں آتا؟ دیکھیں بات تو یہی ہے کہ اگر میں اپنا ہاضمہ خراب کروں گا اور فضول میں، یعنی کہ اس سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا، وہ نماز پہ نہیں آ رہا ہے، تو میرے ہاضمہ خراب کرنے کا فائدہ نہیں ہے نا، مجھے اپنا نقصان ہو رہا ہے۔ ہاں اگر میں اپنا ہاضمہ خراب کر رہا ہوں اور وہ میں اس لیول پر ہوں کہ میں اس پر غصہ کروں گا تو وہ نماز پر آ جائیں گے، پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں، تو پھر اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بس ان کے ساتھ اچھی اخلاق سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ جو خوبصورتی کے ساتھ ان کو بتا دو کہ بھائی نماز پڑھا کریں بس، اور ان کے لیے دعا کیا کریں، اور کیونکہ تبلیغ میں جو سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے برداشت، کہ جو اچھائی کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا، ٹھیک ہے، برائی کو بھی آپ نے برداشت کرنا ہے، اور اس کو خوبصورتی سے اس کا متبادل نکالنا ہے کہ وہ کیسے اس برائی سے نکل آئے، تو یہ ہے کہ برداشت بہت ضروری ہے، کہ کوئی بھی غلط بات کرتا ہے تو آپ برداشت کریں اور اس کو، اور آپ کو اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے۔ نہیں مطلب چلو برداشت تو از سم تھنگ ایلس نا، مطلب غلط کام کو تو دیکھ رہے ہو بیئر کرنا اسے، ویسے یہ بھی سوال تھا ان کی ویڈیو کے اندر، نہیں انمل کروا رہا، لیکن چلو ابھی چلو اس پہ اسٹک رہتے ہیں ذرا۔ میرا جو اصل میں مراد تھی نا وہ یہ تھی کہ میرا یہ کہنا تھا کہ اپنے آپ کو زیادہ نیک نہیں محسوس کرتے ان میں، بے کمال کے ایسی نیکی والے نہیں آتے بخار وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اس کا اگلے بندے آپ میں، کو مطلب انر انر اپنے اندر آپ کو وہ جو آتا ہے کہ یار میرا تو لیول ہی ہو رہا ہے تو ہے ہی گناہ گار نا، دل میں ایک آتا نا کمی آتی ہے جو ایک اگلے بندے کی، اس پہ کیا سین ہے؟ اگلے بندے کی کمی تو دل میں، اس کو ویسے کیسے اگر آپ، ٹیون کرتے ہیں؟ ٹیون کیسے کرتے ہیں؟ میں نے تو وہ جو بات کی وہ پریکٹیکلی میں نے کی نا، کہ ہوں، پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے دل میں کسی کی کمی آتی ہے تو آپ کا آؤٹ برسٹ ہوتے ہیں آپ، یعنی کہ آپ چلاتے ہیں اس پر، یا پھر اس کو جو ہے نا بہترین طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر یہ جو ایک میٹر پیدا ہوتا ہے کہ آپ بہت بڑے بن گئے ہو، تو پھر یہ تو خطرے والی بات ہے نا، تو یہ تو انسان کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آئی ایم دا پرفیکٹ، اور پھر غرور آ جاتے ہیں اس کے اندر، پھر مسئلے بڑھ جاتے ہیں کم ہونے کے بجائے، کہ اگر آپ ہر بندے کو چھوٹا سمجھنا شروع کر دو، اور تو یہ تو بہت خطرے والی بات ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک نا بڑا کمال کا ایک سوال کیا گیا تھا جو کہ مجھے اس پہ عجیب لگ رہا تھا، کہا گیا کہ نفس نہیں مرتا یہاں پہ نا، نفس مارنا، نفس نہیں مرتا، میں آ جاتی ہے، بڑائی آ جاتی ہے، بیان یہ وہ واہ واہ فیم، اور جو ان سے نا مطلب ترقی نہیں ہوتی، یہ سی چیز ہے صاحب میں کہ آپ کے اس میں ترقی نہ ہو، گروتھ نہ ہو، ڈینجرس ہے نا یہ بھی؟ یہ تو بہت ڈینجرس ہے کہ اگر آپ نے کہہ دیا کہ بس آئی ایم دا 100%، پھر آپ تو 100% کیا مطلب آپ نے وہ کہتے ہیں نا ترقیاتی کام تیزی سے جا رہی ہے، مطلب ایمان میں اور سے اور آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اگر بڑھا جا رہا ہے تو ایمان، کہا جاتا ہے کہ نماز جو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں جو ہے نکال دیتے ہیں، اس طرح کوئی غالباً آیت ہے کہ نماز برائیوں سے روکنا، تو سب سے بڑی جو برائی ہے وہ ہے ہی یہی کہ بندہ تکبر میں آ جائے۔ اگر ایمان اس کا بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی برائیاں کم ہو رہی ہیں، یہ اوروں کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہے، اور اس کا جو لیول بڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، یہ برداشت میں زیادتی آ رہی ہے، اور وہ اوروں کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہے۔ ایمان بڑھنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے نا کہ اعمال جو ہیں وہ عمل میں ہمارے جو اعمال اور اخلاق ہیں یہ دونوں اوپر جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، صحیح۔ تو جی آواز آ رہی میری؟ ہاں، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، اور
वही ना, मतलब कि इंसान जो सा है वो ईमान तो उसका जो सा है वो बढ़ नहीं रहा, लेकिन उसको एक सेटिस्फेक्शन वाला जो पहला ना, क्योंकि ईमान तो एक मुस्तकिल कंटिन्यूस मेहनत की बात है ना, कंटिन्यूस एक मेहनत है, एक एफर्ट है। और आपको जो सा वो अब शैतान ने एक बड़ी प्यारी सी वो सुना दी है कि यार तू अब परफेक्ट हो गया बस, बदल दो दुनिया। तब से तो जवाल शुरू हो जाता है जब बंदा कहता है कि बस, फिर वो ईमान क्योंकि नहीं बढ़ता, वो जवाल होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की, मतलब एक पॉजिटिव चीज़ जो ना आई तबलीग की वजह से, क्योंकि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा नफ्स आपका कहीं नहीं मरता। तो उसमें ये थी कि इंसान को जो लोगों को देख के उनकी बदअमालियों को सामने करते हुए देख के एक गरूर पैदा होता है ना नेकी करने वाले बंदे को, तो वो बड़ा बेहतर हो गया अब, यानी मतलब अब नहीं होता शायद, इन दोनों नहीं हो रहा, कॉन्टिन्यूस तो नहीं रहती सिचुएशन ऐसी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोगों को देख के ये नहीं फील होता कि यार ये गुनहगार है, ये तो बड़ा गुनहगार है तो जा ही नहीं सकता ना, मतलब वहाँ जो रजिस्ट्री इंतकाल हो रहे हैं जन्नत में, तो इसको फाइल नहीं मिलेगी वहाँ की ना, रजिस्ट्री के पेपर नहीं मिलेगा, वो वाली फीलिंग नहीं आती। मतलब हर एक को वो समझा हुआ है कि यार हाँ देखो ना, दूसरों की खत्म नबूवत की बरकत से जो अल्लाह ताला ने उन पे वो डाला है ना, एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मती होने का वो जो उस पर एक टैग आ गया है, अब भाई ये बंदा कीमती है। वो हमारे किर्गिस्तान कहते हैं मान, वो कहते थे हर उम्मती कीमती, हर उम्मती कीमती, हर इंसान कीमती, ऐसा ही है। चीज कपड़ा नौकरी कीमती नहीं, हर इंसान कीमती। अच्छा, माशाल्लाह। ऐसे ऐसे उन्होंने याद किया। तो अल्लाह ताला आसानी करे, और आमीन। करेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में कुछ कारगुजारी ना लेकर आए, मतलब हाँ, एटलीस्ट जिस एंड तक हमने सुना है, मतलब और हमारा जो है नहीं वो ट्रैवल एक्सपीरियंस हुए हैं, अल्लाह ताला ने जो करो है, जरूर। क्योंकि एक बड़ा एक ना, मतलब पीपल आर रियली मिसिंग दीज थिंग्स यार, द वंस हु हैवंट सीन इट, मतलब जो लोग बिल्कुल नहीं गए मतलब बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मुझे तो लगता है यार। मतलब अल्लाह ताला ना आपको एक बिल्कुल, मतलब आज के दौर में मैं तो अक्सर बीच में लगा था, आज 5G टेक्नोलॉजी आ गई और जी आप रोबोटिक्स आ गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, अब आज के दौर में भी अल्लाह ताला ना रूहानियत तो नूर थोड़ा सा दे देते हैं उस दौरान। वो किताबों वाली बात ही नहीं है, अल्लाह ताला जो इंसान है, अल्लाह ताला के पास वो अभी भी है, पावर्स है। माफ करे, अल्लाह ताला की ना स्ट्रेंथ पावर को समझते हैं कि ना अब शायद फर्क आ गया और अब ना मदद नहीं आ सकती अल्लाह की ना, अल्लाह माफ करे। अल्लाह ताला तो यार ऐसे कितनी अपनी वो स्ट्रेंथ और कितनी कुव्वतों के साथ और कितनी पावर्स के साथ है ना। तो मौलाना तारिक जमील साहब का ही बयान सुन रहा था ना, बड़ी प्यारी उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि साइंटिस्ट की रिसर्च थी कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना उसमें से 0.3% पता नहीं हम लोग अभी तक वो एनालाइज कर पाए हैं, और उस 0.3 जिसको एनालाइज किया हमने उसको काउंट करने के लिए पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए, मतलब जस्ट टू काउंट देम। और आज का एथियस्ट पाइन कहते हैं कि अपने आप बन गया सिस्टम, अभी तक हमारी अक्लों में नहीं आई। कितनी ही प्यारी बात की वो एक बंदे ने, कहता है कि आप जौन सा है, आपकी अक्ल और स्कोप इतना नहीं है कि आप जो अर्थ है इसको पूरा एक्सप्लोर कर पा सकता है। आज का इंसान नहीं कर पाया, मतलब अभी तक ना, अभी तक चल रही है, सॉइल इन्वेंट हो रहे हैं, नई नई स्पीशीज इनोवेट हो रही हैं, वो दरियाफ्त हो रही है, और क्या क्या सिचुएशन है, लेकिन एथियस्ट पाइन करने हैं जी अपने आप ही हो गया सारा सिस्टम में। अल्लाह माफ करे यार, नहीं अब लेकिन अल्लाह माफ करे, ईमान वाले की भी ना अक्सर अपनी परफॉर्मेंस होती है जिंदगी के अंदर, अल्लाह की नाफरमानियां इस दर्जे पे कर रहा होता है, या शायद वो एक सेटिस्फेक्शन अजीब सी डाली है अल्लाह गफूर रहीम वाले फेज ने हमारे अंदर, अल्लाह माफ करे, कि गैर मुस्लिम तो चलो था ही था, या जो अल्लाह में नहीं मानता या खुदा के तस्वुर से इनकार है, लेकिन अल्लाह माफ करे हमारी भी सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी समझते हैं कुछ भी नहीं हो, कुछ नहीं यार चलता, इतना तो चलता ही है, तो अल्लाह ताला उस पर भी बेहतर कर रहे हैं उनसे। इंशाल्लाह डिस्कशंस करेंगे इससे मुताल्लिक भी, इंशाल्लाह जरूर। अल्लाह आसानी करे। दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, आपसे भी। और कुछ आपके वो है जहन में गुफ्तो शनास मेरे ख्याल से अभी के तक वो तो बहुत हो गया। मौजू मौजूहात, बस। और मैं रुको एक मिनट ना, मैं एक और रिकॉर्डिंग करता हूँ इसी के बीच में ना, ये मैं रुका जरा, इसको बंद कर दिया नहीं इसको भी करता हूँ, कहाँ से होती है, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग।